السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ایگزیکیوشن آف ڈکری ان سول کوڈ. جرنلی ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس وکلاء کو ایگزیکیوشن آف ڈکری کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ وکلاء میں موسٹلی جو ہیں وہ کرمنل پریکٹس کرتے ہیں، اس لیے سول لیٹیگیشن کی طرف رجحان نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے جو لیکچر ہے، اس لیکچر کے بارے میں ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمیں ایگزیکیوشن آف ڈکری کے بارے میں لیکچر دیں. تو آج یہ تفصیلاً لیکچر ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکیوشن آف ڈکری جو ہے سول کوڈ میں کیسے ہوگی، اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ سٹیپس بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یاد رکھیے گا کہ اس کو جو ریلیونٹ پروویژنز ڈیل کرتی ہیں، اگر سیکشن 36 سے لے کر 74 سی پی سی دیکھیں اور آرڈر 21 سی پی سی دیکھیں تو وہ ریلیونٹ پروویژنز کو ڈیل کرتا ہے جو ایگزیکیوشن آف ڈکری یا آرڈر کی بات کرتے ہیں. اب ہم اس ٹاپک پر تفصیلاً جائیں گے، لیکن اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. یاد رکھیے گا کہ لٹیگیشن میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ یا دیکھیں جی، انسٹیٹیوشن آف لٹیگیشن. کوئی بھی سیول سوٹ ہے وہ آپ پلینٹس انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اس پر میرا ایک تفصیلی لیکچر جو ہے وہ آ بھی چکا ہے، سٹیجز آف سیول سوٹ پہ، وہ آپ دیکھیں گے. اگر آپ اس ویڈیو میں آپ کو ایک آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر اگر آپ کلک کریں تو آپ کو سٹیجز آف سیول سوٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ایڈجوڈیکیشن آف لٹیگیشن. اب ایڈجوڈیکیشن آف لٹیگیشن کے اندر وہ سارے مراحل آتے ہیں جس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں ایشوز فریم ہوتے ہیں اور جتنی بھی سٹیجز ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے امپلیمنٹیشن آف لٹیگیشن. بیسیکلی جو امپلیمنٹیشن آف لٹیگیشن ہے یہ ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن کی ہمیں پراپر ڈیفینیشن جو ہے یہ سی پی سی میں نہیں ملتی ہے. اگر آپ سیکشن 2 سی پی سی کا دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایگزیکیوشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم آپ کو ایگزیکیوشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایگزیکیوشن ہے کیا چیز. سمپلی ایگزیکیوشن مینز دا پروسیس فار انفورسنگ اور گیونگ افیکٹ ٹو دا ججمنٹ آف دا کورٹ. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایگزیکیوشن مینز دا پروسیس فار انفورسنگ اور گیونگ افیکٹ ٹو دا ججمنٹ آف دا کورٹ. اب ہمارے پاس سٹیج ہے کورٹس وچ مے ایگزیکیوٹ ڈکری. یاد رکھیے گا جو سیکشن 38 سی پی سی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ڈکری کو ایگزیکیوٹ کون کر سکتا ہے؟ ایک وہ کورٹ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے جس نے ڈکری پاس کی ہے. اس کے بعد دوسری کورٹ کون سی ہے؟ دوسری کورٹ وہ ہے جس کو ڈکری جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے سینڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں سیکشن 39 سے لے کر 45 سی پی سی میں ہے وہ ٹرانسفر آف ڈکری کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ان کورٹس کی پاور کا ذکر کیا گیا ہے. یہ تھا ہمارا کہ کورٹس وچ میں پاس دا ڈکری. تو یہاں پر ہمیں 2 چیزیں ملی کہ ایک وہ کورٹ جس نے ڈکری خود پاس کی ہے، اور دوسری وہ جس کو ڈکری جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے سینڈ کی جاتی ہے. اب ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ ڈکری کو ٹرانسفر کب کیا جاتا ہے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں؟ کیوں ایک ڈکری کو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے لیے سی پی سی میں ہمیں ٹوٹل 4 گراؤنڈز ملتی ہیں کہ کب ڈکری کو ایگزیکیوشن کے لیے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. پہلی گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے دا ججمنٹ ڈیٹر actually and voluntarily resides or carries on business
or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such court. جب ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ کسی دوسری کورٹ میں وہاں پر رہتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہاں پر ہے تو ڈکری جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے وہاں پر ٹرانسفر کی جاتی ہے. جو سیکنڈ گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے the judgment debtor does not have property sufficient to satisfy the decree within the local limits of the jurisdiction of the court which passed the decree but has property within the local limits of the jurisdiction of such other court. اب اس کلاس کا مطلب یہ ہے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پرسن ہے اس کی کچھ پراپرٹی راولپنڈی میں ہے کچھ پراپرٹی جو ہے وہ لاہور میں ہے. لاہور میں اس کی پراپرٹی جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہے 50 لاکھ کی پراپرٹی جو ہے اس کی وہ ہے راولپنڈی میں دونوں جگہ پر 50 لاکھ کی ہے. اب لاہور والی کورٹ نے ڈکری پاس کی 50 لاکھ کی حد تک جو اس کی پراپرٹی ہے ڈکری سیٹسفائیڈ ہو جائے گی. باقی اگر 50 لاکھ ہے تو وہ سیٹسفیکشن کے لیے راولپنڈی میں جو کورٹ ہے سول کورٹ ہے وہاں پر بھیج دی جاتی ہے. آگے وہ جب ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو پھر واپس وہ جو مریل ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. وہ آگے ہم مزید ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے. اور تیسری گراؤنڈ جو ہے تیسری گراؤنڈ یہ ہے دا ڈکری ڈائریکٹس دا سیل اور ڈلیوری آف ایمو پراپرٹی سچویٹ آؤٹ سائڈ دا لوکل لمٹس آف دا جورسڈکشن آف سچ ادر کورٹ. اس کے بعد چوتھی گراؤنڈ جو اس میں ہے وہ ہے دا کورٹ وچ پاس دا ڈکری کنسیڈرز اٹ نیسسری فار اینی ادر ریزن ٹو بی ریکارڈیڈ ان رائٹنگ دیٹ دا ڈکری شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی سچ ادر کورٹ. جب جس کورٹ نے جو ہے وہ ڈکری پاس کی ہوتی ہے وہ سب اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اس کو ٹرانسفر کے لیے کسی دوسری کورٹ میں فارورڈ کر دیا جائے ٹرانسفر کر دیا جائے پھر وہ اس کورٹ کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. یہ 4 ریزن تھی جس میں جو ڈکری ہے ایگزیکیوشن کے لیے ٹرانسفر کی جاتی ہے. اب کچھ جنرل پرنسپل جو ہیں وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ایگزیکیوشن آف ڈکری کے متعلق. وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ آپ یاد رکھیے گا وہ آپ کے بہت کام آئیں گے. پہلے نمبر پہ دا کورٹ ایگزیکیوٹنگ دا ڈکری ٹرانسفر ٹو اٹ ہیز دا سیم پاور ان ایگزیکیوٹنگ سچ ڈکری ایز اف اٹ ہیڈ بین پاسڈ بائی اٹ سیلف. دوسرا پرنسپل دا ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہیز پاور ٹو موڈ دا ریلیف گرانٹڈ ٹو دا پلینٹف ان اکارڈنس ود دا چینج سرکمسٹانسز. تھرڈ نمبر پر a decree which becomes inexecutable by operation of law may become executable by virtue of subsequent amendments in the statute and can be executed after such amendments. اس کے بعد a decree which is otherwise valid and executable does not become inexecutable on the death of the decree holder or of the judgment debtor and can be executed against his legal representative. اس کے بعد نیکسٹ جو اس میں ہے an executing court can go into the question of the executability or the otherwise of the decree and consider whether by any subsequent development the decree has ceased to be executable according to its terms. یہ تھے آج کے ہمارے جنرل پرنسپل جو ہم نے آپ کو بتائے جو ایگزیکیوشن کے متعلق تھے. اب ہمارے پاس جو سوال اب ہے وہ یہ ہے who may apply for the execution. یاد رکھیے گا سیول پروسیجر میں 6 شخص جو ہیں وہ ایگزیکیوشن آف ڈکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر ڈکری ہولڈر. ڈکری ہولڈر کون ہے؟ whose favor ڈکری اور آرڈر capable of execution has been passed. اس کے بعد لیگل ریپرزینٹیٹو آف دا ڈکری ہولڈر if the decree holder is dead. تیسرے نمبر پر ریپرزینٹیٹو آف دا ڈکری ہولڈر. چوتھے نمبر پر اینی پرسن کلیمنگ انڈر دا ڈکری ہولڈر. پانچویں نمبر پر ٹرانسفری آف دا ڈکری ہولڈر. اب اس کے لیے ٹرانسفر کے لیے کنڈیشن کون ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر نہیں بتا رہے انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل سے لیکچر دیں گے. اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ ہے ون اور مور آف دا جوائنٹ ڈکری ہولڈر. یہ جو پرسن ہیں یہ ڈکری کے ایگزیکیوشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ جو
ایگزیکیوشن ہے وہ کن اشخاص کے خلاف جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروائی جا سکتی ہے. پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ججمنٹ ڈیٹر، جس کے اگینسٹ ڈکری آرڈر کیپیبل آف ایگزیکیوشن جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے. اس کے بعد لیگل ریپرزینٹیٹو آف دا ججمنٹ ڈیٹر اف دا ججمنٹ ڈیٹر از ڈیڈ. اور تیسرے نمبر پر ریپرزینٹیٹو آف آر دا پرسن کلیمنگ انڈر دا ججمنٹ ڈیٹر. اور چوتھے نمبر پر شورٹی آف دا ججمنٹ ڈیٹر. یہ ہمارے پاس 4 شخص تھے جن کے خلاف جو ہے ڈکری جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے. اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈ آف ایگزیکیوشن کون سے ہوں گے. اگر ہم سیکشن 51 سی پی سی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں موڈ آف ایگزیکیوشن جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. وہ کون سے موڈ میں نے پیچھے لکھ بھی دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور میں ساتھ میں آپ کو رولز بھی بتاؤں گا، وہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیلیوری آف پراپرٹی. ڈیلیوری آف پراپرٹی کو کون سا رول ڈیل کرتا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آرڈر 21 رول 31. اس کے بعد آرڈر 21 رول 35 36. اس کے بعد آرڈر 21 رول 95 اینڈ 96. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اٹیچمنٹ اینڈ سیل آر سیل ود آؤٹ اٹیچمنٹ. اس کو ڈیل کرتے ہیں سیکشن 60 سے لے کر سیکشن 67 تک. اور آرڈر 21 میں سے آرڈر یاد رکھیے گا، آرڈر 21 میں سے رول جو ہے 41 سے لے کر 94 تک. اس کے بعد اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف دا ججمنٹ ڈیٹر کو ڈیل کرتے ہیں سیکشن 55 سے لے کر سیکشن 58 سی پی سی اینڈ آلسو سیکشن 136 سی پی سی ریڈ ود آرڈر 21 رول 30 31 اینڈ 37 to 40. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کو یاد رکھیے گا، اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کو آرڈر 40 سی پی سی جو ہے یہ ڈیٹیل سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے. اس کے بعد اینی ادر مینر. اینی ادر مینر میں ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ سیکشنز ہیں سی پی سی میں جو اور کچھ رولز ہیں جو اینی ادر مینرز کی بات کرتے ہیں، جس میں سیکشن 54 جو ہے، اس کے بعد سیکشن 68 سے سیکشن 72 تک ہے. اس کے بعد جو آرڈر 21 ہے وہاں پر رول 34 ہے اور آرڈر 21 میں رول 53 ہے. یہ تھے آج کے ہمارے موڈز جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیے.